العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلبہ، عیش یہ معاش، معیشت کے معنی میں، جس کو عام زبان میں گزر اوقات بولتے ہیں، روزی روٹی بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاش اور معیشت سے متعلق روایتیں آئیں گی. شمائل ترمذی کو آپ دیکھیں تو امام ترمذی نے یہ باب ایک تو یہاں پیش کیا اور یہی باب کتاب کے اخیر میں بھی پیش کیا. گویا کہ یہ باب امام ترمذی نے شمائل میں دو جگہ پہ ذکر فرمایا، ایک یہاں اور ایک کتاب کے آخر میں. آخر یہ دو جگہ ایک ہی باب کیوں ہے؟ اس کی مختلف توجہ کی گئی ہے. ایک توجہ یہ ہے کہ ایک ہی باب کا ذکر دو بار یہ ناسخ کے صحف کا نتیجہ ہے. بھول کر غلطی سے دو جگہ باب قائم کر دیا اور کچھ روایتیں یہاں پیش کر دی اور کچھ روایتیں وہاں پیش کر دی. ایک توجہ یہ کی گئی ہے کہ کوئی صحف نہیں ہے، غلطی نہیں ہوئی، بالقصد امام ترمذی نے ہی دو جگہ باب بیان کیے. دونوں میں فرق ہے. وہ فرق یہ کہ یہاں جو باب ما جاء فی عیش رسول اللہ فرمایا، یہاں حضور کے خود ذاتی اسرت، تنگی، معاش کی تنگی، تکلیف کو بیان کیا، تنگ حالی کو، فقر فاقہ کو بیان کیا. یہی وجہ کہ یہاں صرف دو حدیثیں بیان ہوئی. اور آگے جو دوسرا باب ہے، اس باب میں حضور کی ذاتی تنگی کے ساتھ، نفس اسرت کے ساتھ، اس تنگی کی حالت میں حضور کیا کیا استعمال فرماتے تھے، حضور کو کیا کیا چیزیں میسر ہوتی تھیں، لہذا ان چیزوں کو وہاں بیان کیا. تو نفس اسرت کو یہاں بیان کیا، اس لیے باب سامانی اسرت میں جو سامان مستعمل ہوتے تھے ان کے لیے دوسرا باب لائے. وہاں 9 حدیثیں پیش کی جائیں گی. ایک توجہ یہ بھی کی گئی کہ یہاں جو باب لایا گیا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ عیش و معیشت کا بیان ہے کہ حضور کا حال دوسرے صحابہ کرام کے حال کے ساتھ کیسا تھا. اور دوسرا باب جو آخر کتاب میں لائیں گے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ عیش و معیشت کا بیان، حضور کا حال، حضور کے گھر والوں کا حال کیسا ہوتا تھا. بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک ہی باب کو دو جگہ الگ الگ بیان کرنے سے امام ترمذی یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کے شروع زمانے اور اخیر زمانے دونوں میں معاشی اعتبار سے فرق نہیں آیا. شروع میں تو ٹھیک ہے، فقر فاقہ کی حالت تھی، تندرستی تھی، لیکن بعد میں جب فتوحات کے دروازے کھل گئے، غنیمتیں وغیرہ بہت حاصل ہوئی، تو کیا بعد میں فتوحات ملنے، غنیمتوں کے حاصل ہونے سے آپ کی معاشی حالت میں کیا خوب فراوانی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع زندگی، آخر زندگی دونوں معاشی اعتبار سے یکساں تھی. لہذا کچھ روایتیں یہاں، کچھ روایتوں کو وہاں، یہ ایک ہی باب کو دو جگہ بیان کر کے امام ترمذی نے اول اور آخر زندگی میں معاشی یکسانیت کو بیان کرنا چاہا ہے. یعنی آپ فقر فاقہ کی زندگی بسر کر رہے تھے، شروع میں بھی ایسی زندگی، آخر میں بھی.
اور قربان جاؤ اس رحمت والے نبی پر کہ آپ کا فقر اختیاری طور پر تھا. آپ کا ارشاد تھا الفقر فخری، کہ فقر میرے لیے فخر کی چیز ہے. آپ کی ہی صدقے طفیل سارے شاہوں کی شہنشاہی حاصل ہوتی ہے، ساری نعمت سارے جہاں والوں کو مل رہی، پھر آپ کے لیے یہ فقر و فاقہ یہ یقیناً اختیار ہی کی وجہ سے ہے. آپ نے فقر کو فاقہ کو اختیار کیا تاکہ یتیموں غریبوں اور فقیروں کو تسلی ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ اپنے آپ کو فقیر بنا کر کے رکھے، اپنے آپ کو اختیاری طور پر فاقہ میں ڈال کے رکھے، اپنی معاش معیشت میں تنگی کو پسند کیا تاکہ فقیروں کو یتیموں کو غریبوں کو دلاسا ہو کہ ہمارے نبی جب ایسے تھے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. آپ گویا فقیروں غریبوں یتیموں کے نبی ہیں، آپ سب کے لیے تسلی اور دلاسے کا سامان، اس لیے خود کو تنگی میں ڈالا اور بالقصد ڈالا بالاختیار تاکہ دوسروں تنگ حالوں کے لیے تسلی کا سامان بن جائے. بہرحال یہ کئی وجوہات تھیں، ایک ہی باب کو دو جگہ بیان کرنے کی وجوہات بیان کر دی گئی. آگے حضرت محمد بن سیرین کی روایت پیش کی جا رہی ہے. یہ کہتے ہیں کلنا عند ابی ہریرہ کہ ہم ایک بار ابو ہریرہ کے پاس تھے، وَلَيَ ثَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ مِنْ قَطَّانٍ، اور ان کے اوپر دو کپڑے تھے ممشق گیروے رنگ کے رنگے ہوئے، قطان کے کپڑے. قطان اعلیٰ قسم کا نفیس کپڑا ہوتا ہے، انتہائی نفیس اعلیٰ قسم کا کپڑا. یہ دو کپڑے، ایک ازار اور ایک چادر، ایک لنگی اور ایک چادر، یہ قطان کی دو نفیس قسم کے ممشق کپڑے تھے. ممشق یہ گیروی رنگ کو کہتے ہیں، گیروا رنگ جو سرخی مائل ہو، مشق سے ہے جس کے معنی سرخ پھول کے آتے ہیں، اسی سے ممشق اسم تفعیل، یہ باب تفعیل سے اسم مفعول ہے. بعضوں نے اس کا معنی کیا منقش یعنی نقش و نگار والے دو قسم کے دو طرح کے کپڑے. بہرحال اگر مشق سے لیں اور گیروے رنگ جیسا رنگا ہوا یعنی سرخی مائل رنگ کا کپڑا مراد لیں تو سوال پیدا ہوگا، اتنے بڑے محدث حضرت ابو ہریرہ اور سرخ کپڑا گیروے رنگ کا کپڑا استعمال کیا، حالانکہ حدیث میں تو اسے منع کیا گیا ہے. ثوب احمر کی ممانعت آئی ہے، ماقول میں اس پر کلام ہو چکا، تو انہوں نے ایسا کیا، حدیث کی خلاف ورزی کی. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا جواب دیا کہ جہاں ثوب احمر سرخ کپڑے سے نہیں آئی ہے ممانعت، وہ نہیں تنزیہ پر محمول ہے، تحریم پر محمول نہیں ہے، اس لیے بالکل حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن خلاف اولا ہے، یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ مکروہ ہے تنزیہی طور پر. فرمایا کہ ان پر دو کپڑے تھے ممشق گیروے رنگ کے یا سرخ رنگ کے، قطان کی جنس سے، قطان کے قبیل سے اعلیٰ نفیس کپڑے، یا منقش کپڑے تھے قطان کے بنے ہوئے نقش و نگار والے. فَيَتَمَخَّطُ فِي أَحَدِهِمَا، کہتے ہیں ابو ہریرہ نے ان میں سے ایک کپڑے میں اپنی ناک صاف کی. فقال، اور کا بخ بخ واہ واہ. یہ بخ بخ بہت زیادہ جب خوشی ہوتی ہے، کسی چیز سے راضی ہونا ہوتا ہے تو اس وقت یہ کلمہ بولتے ہیں. مبالغے کی وجہ سے مکرر بولتے ہیں، جیسے اردو میں بولتے واہ واہ، کیا خوب کیا خوب، جس طرح بولتے ویسے یہاں کا واہ واہ، کیا خوب کیا خوب، کہ
آج یہ ابو ہریرہ کتان کے کپڑے میں اپنی ناک صاف کر رہا، یعنی آج فراخی اور خوشحالی کی ایسی حالت ہو گئی کہ اتنے اعلیٰ نفیس کپڑا ہے اس سے ناک صاف کر لے. لیکن ایک وہ زمانہ ایسا تھا، تنگ دستی، تنگ حالی، کیا بتاویں. کہتے لقد رأیتنی، یہ ایک زمانہ تھا. یقیناً میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا خود کو. وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِي مَا بَيْنَ مِنبَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحجرت عائشہ. میں اپنے آپ کو دیکھ رہا کہ میں گرا پڑا ہوتا تھا. خرّ یخر، خرور، گر پڑنا. فیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان میں گرا پڑا ہوتا. مغشیًا علیہ، اس حال میں کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہوتی، یعنی بے ہوش ہو کر کے میں اس مقام پہ گرا پڑا ہوتا. حضرت ابو ہریرہ اپنی اس تنگ حالی، تنگ دستی، فقر و فاقہ اور عسرت کی زندگی کو یاد فرما رہے ہیں. اس حال میں میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ مسجد نبوی میں ممبر رسول حجر عائشہ کے درمیان بے ہوش ہو کر غش کھا کر گر پڑتا تھا. سوال یہ ہے کہ یہاں روایت میں ہے بین ممبر رسول و حجر عائشہ، حالانکہ ابن سعد کی ایک روایت ہے وہاں بین بیت عائشہ و ام سلمہ. جواب یہ ہے کہ کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ واقعہ متعدد ہو سکتا، کبھی یہاں کبھی وہاں. ممبر رسول حجر عائشہ کے درمیان بے ہوش گرے پڑے ہوتے تھے، کبھی حضرت عائشہ کے گھر ام سلمہ کے گھر کے درمیان گرے پڑے ہوتے تھے. تعدد واقعہ پر محمول کر لیں، کوئی منافات نہیں. فرماتے ہیں فَيَجِيءُ الْجَائِي، پس آنے والا آتا، میں بے ہوش پڑا ہوتا، کوئی آنے والا آتا. فَيَضَعُ رِجْلَهُ، اور اپنا پاؤں میری گردن پہ رکھتا. یرا، وہ یہ خیال کرتا کہ النبی جنون، کہ مجھ کو جنون، دیوانگی، مرگی کا مرض لاحق ہو گیا. اور مرگی اور بیماری، جنون میں آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑے تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر کے رگڑا جائے تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں جو بے ہوش ہو کر گر پڑتا، لوگ آتے اور میری گردن پہ اپنا پاؤں رکھتے اور یہ خیال کرتے کہ مجھے مرگی اور جنون لاحق ہو گیا. وما بھی جنون، حالانکہ مجھے کوئی جنون اور کوئی مرگی کی بیماری نہیں لاحق ہوتی. وما ہوا الا الجوع، وہ حالت نہیں ہوتی تھی مگر بھوک کی، یعنی کوئی مرض، کوئی بیماری، جنون، بے ہوشی، مرگی وغیرہ نہیں، بلکہ شدت بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر کے غش کھا کر کے گر پڑتا تھا. بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی کہاں ابھی کی یہ حالت اور کہاں شروع کی وہ حالت. سوال یہ ہے کہ یہاں تو باب ما جاء فی عیش رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت سے متعلق باب قائم کیا، یا حضرت ابو ہریرہ کی تنگی معیشت کو بیان کیا جا رہا. تو پھر حدیث کا ترجمۃ الباب سے کوئی ربط نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ ربط ہے. ذرا آپ غور کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام پر کس درجہ شفقت اور رحمت فرماتے تھے، اور وہ بھی ابو ہریرہ حضور کے کتنے چہتے تھے، علم حدیث کے لینے میں کتنے مشغول رہتے تھے. اب بتاؤ، حضور اتنی شفقت اور اتنی رحمت فرمانے والے اپنے صحابہ پر، اگر حضور کے پاس خود اپنا کچھ انتظام ہوتا، فراوانی ہوتی، حضور کے اپنے وسائل ہوتے، تو بتاؤ حضرت ابو ہریرہ کو اس سخت بھوک کی حالت میں اس طرح بے ہوش پڑے ہوئے حضور انہیں کیسے چھوڑ دیتے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت کا تقاضا ہوتا کہ آپ ان کی خبر گیری کریں اور آپ انہیں کھلائے پلائیں تاکہ بھوک کی شدت سے جو بے ہوش پڑے ہیں اس سے وہ بچ جائیں. حضرت ابو ہریرہ کی مدد کرتے آپ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذاتی زندگی اسی طرح کے اسرت اور تنگی سے دوچار تھی. اس وجہ سے چاہ کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شفقت رحمت کے باوجود
اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں اور خاص کر اپنے چہتے صحابی حضرت ابو ہریرہ کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ کی اس تنگحالی سے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذاتی عسرت اور تنگی کا پتہ چل جاتا ہے، اور ترجمۃ الباب سے حدیث کی مناسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری روایت وما ہوا الا الجوع تک ختم ہو رہی ہے۔ آگے اسی باب میں ایک اور دوسری روایت ہے جس پر یہ پورا باب ہی مکمل ہو جائے گا۔ یہ روایت بھی انشاءاللہ تعالی ابھی بیان کر ہی دی جاتی ہے، مختصر سا اس پر کلام ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز قط ولا لحم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گوشت اور روٹی سے آسودہ ہو کر کے کھانا تناول نہیں کیا، الا علی صفف، مگر زفف کی حالت میں۔ خبز و لحم کے اندر جو تنوین ہے وہ تنکیر کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی کسی طرح کی کوئی روٹی اور گوشت ملا کر کھانا میسر آیا اور آسودہ ہو کر کے آپ نے کھایا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہو سکا۔ آسودگی کے ساتھ اس طرح گوشت روٹی کا کھانا تناول کرنا میسر نہیں ہوا۔ ولا لحمن میں جو واو ہے وہ مع کے معنی میں، تو مطلب صرف گوشت یا صرف روٹی سے آسودگی اس کی نفی نہیں ہے، بلکہ گوشت کے ساتھ روٹی، یعنی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ گوشت بھی ہو روٹی بھی ہو دونوں میسر ہوں اور پھر آسودہ ہو کر کے آپ نے کھانا تناول فرمایا، ایسا نہیں۔ الا علی صفف، زفف کا ایک مطلب لیا جاتا ہے کثرت عیال ما قلت مال، کہ مال کم ہو عیال کی کثرت ہو، لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے کھایا جائے، تو اسے کثرت ایدی سے تعبیر کیا، یعنی ہاتھ کثیر۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ کھانے والے ہوں گے تو ہاتھوں کی کثرت بھی ہو جائے گی، اور یہ اتفاق دعوت کے موقع پر ہوتا ہے۔ اس لیے آگے حضرت مالک ہیں راوی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دیہاتی آدمی سے پوچھا، معقول میں آ گیا کہ دیہاتی کی زبان صاف خالص ہوتی ہے، دوسرے زبانوں کی آمیزش اس میں نہیں ہوتی جیسے کہ شہریوں کی زبان، اس لیے دیہاتیوں کی زبان حجت اور دلیل۔ حضرت مالک کہتے ہیں میں نے ایک دیہاتی شخص سے پوچھا مز زفف، زفف کیا، یعنی روایت میں زفف کا لفظ ہے تو زفف کا مطلب کیا؟ انہوں نے فرمایا ان یتناول مع الناس، وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھائیں، لوگوں کے ساتھ تناول فرمائے۔ ابھی بتایا تھا کہ لوگوں کے ساتھ تناول فرمانے میں، کھانا کھانے میں ہاتھوں کی کثرت ہوتی ہے، اور عامتاً بہت زیادہ ہاتھ کھانے میں وہاں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں جہاں دعوت ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعوت میں، اب دعوت یا تو دوسروں کے یہاں یا خود حضور کے یہاں، آگے ابھی اس کی توجیہ آ رہی ہے، پہلے یہ سن لے کہ ایک روایت میں تو زفف ہے جیسا کہ یہاں، بعض دوسری روایتیں جہاں حفف کا لفظ آیا اور کہیں شذف کا بھی لفظ آیا، یہ لفظ کا فرق ہے لیکن سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ بہرحال اب زفف کی حالت میں یعنی دعوت پر حضور آسودہ ہو کر کھانا تناول فرما دے، صرف یہ حالت ہے، اس کے علاوہ کبھی گوشت روٹی سے آسودگی کے ساتھ حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ شارحین نے اس کی مختلف توجیہ کی ہے، مطلب یہ ہے کہ حضور جب خود کسی کی دعوت کرتے، مہمان لوگ حضور کے ساتھ ہوتے، تو آپ مہمانوں کی دلجوئی کے لیے، ان کی خاطر تواضع کے لیے شروع سے آخر تک ساتھ میں تھوڑا تھوڑا تناول فرماتے رہتے، اور اسی ساتھ دینے کو آسودہ ہو کر کھانے سے تعبیر کر لیا گیا، یعنی اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ مہمانوں کو کھانے میں تکلف نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاں نہیں بلکہ دوسروں کے ہاں دعوت پہ شریک ہوتے، دعوت پہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جمع ہوتے، تو آپ تھوڑا کھا کر یا جلدی ہاتھ کھینچ نہیں لیتے تھے
کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو دوسرے لوگ بھی آپ کے دیکھا دیکھی آپ کی رعایت میں ہاتھ کھینچ لیتے. اس لیے شرکائے دعوت کا لحاظ فرما کر آپ اخیر تک تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے تھے، اور اخیر تک جو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے تھے اسی کو یہ ضفف سے تعبیر کر لیا گیا ہے کہ گویا کہ دعوت میں لوگوں کے ساتھ کھانے میں آپ آسودہ ہو کر پیٹ بھر کے کھاتے تھے، لیکن آپ نہیں کھاتے تھے، اصل دوسروں کو کھلانا چاہتے تھے، آپ ان کا ساتھ دیتے رہتے تھے. بہرحال حدیث میں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھانے کا ذکر ہے، اس سے مراد بالکل پورے پیٹ کو بھر لینا، شکم سیر ہو جانا نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ پیٹ کے 2/3 میں کھانا تناول فرماتے تھے اور 1/3 میں پانی پیتے تھے، 1/3 کو خالی چھوڑ دیتے تھے. یہی سنت کا طریقہ ہے، بالکل پیٹ بھر لے، پورے حصے کو کھانے سے پر کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. صرف 2/3 پیٹ بھر کھانا تناول فرماتے، 1/3 میں پانی، 1/3 کو خالی چھوڑ دیں تاکہ ہاضمے کے لیے یہ خالی جگہ، خالی حصہ معاون ثابت ہو جائے. سنت طریقہ یہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.